وہ چینی کی پلیٹیں احتیاط سے کیبن سے نکال کر کاؤنٹر پر رکھ رہی تھی۔ جب آہٹ پر چونک کر پلٹی، کچن کے کھلے دروازے میں فضا چچی کھڑی اس کو بغور دیکھ رہی تھی۔ جی چچی، وہ قدرے الجھی، پھر ایک نظر خود پر ڈالی۔ سادہ سی گلابی شلوار قمیض پر سیاہ دوپٹہ کندھوں کے گرد لپیٹے، سلکی بالوں کو اونچی پونی ٹیل میں مکیر کیے وہ ہر دن کی طرح ہی لگ رہی تھی۔ پھر چچی کو کیا ہوا تھا؟ کچھ چاہیے چچی؟ اس نے پھر پوچھا۔ ان کی نظریں اس کو پریشان کرنے لگی تھی۔ نہیں، فضا چچی نے سر جھٹکا اور واپس چلی گئی۔ جاتے سمے اسے ان کے چہرے پہ ہلکا سا تنفر نظر آیا تھا۔ ان کو کیا ہوا ہے؟ وہ پلیٹیں کپڑے سے صاف کرتے ہوئے سوچنے لگی، پھر شانے اچکار کر کام میں مصروف ہو گئی۔ ڈنر کا ٹائم ہونے والا تھا اور اسے میز بھی لگانی تھی، سب آتے ہی ہوں گے۔ میں نے اور مسرت نے وسیم اور محمل کا رشتہ طے کر دیا ہے، آپ سب کو یقیناً علم ہوگا۔ وہ رائتے کا رونگا میز پر رکھ رہی تھی جب آغا جان نے سب کو مخاطب کیا۔ ڈائننگ ہال میں سناٹا سا چھا گیا، گو کہ سب کو معلوم ہی تھا، پھر بھی سب چپ تھے۔ وہ سر جھکائے اپنی آخری کرسی پر بیٹھی اور پلیٹ اپنی جانب کھسکائی۔ یہ فیصلہ آپ نے بلا ہی بلا میں کر لیا یا مسرت چچی سے پوچھنے کی زحمت بھی کی؟ حسن کے طنزیہ لہجے نے سب کو چونکایا تھا۔ وہ بھی بے اختیار سر اٹھا کر اس سے دیکھنے لگی، جو اکھڑے تیوروں کے ساتھ آغا جان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ مسرت کی مرضی سے ہوا ہے رشتہ؟ آغا جان برہم بھی ہوئے اور حیران بھی۔ کیوں چچی؟ اس نے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی مسرت کو مخاطب کیا۔ آپ کو اس وسیم کا رشتہ منظور ہے جسے خاندان میں کوئی بیٹی دینے کو تیار نہیں؟ مسرت کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ فضا نے ناگواری سے پہلو بدلا۔ بتائیے چچی، اگر آپ خاموش رہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ آغا جان نے زبردستی کی ہے۔ کیا بکواس ہے یہ حسن؟ مسرت چچی سے بات کرنے دیں۔ حسن کی آواز بلند ہونے لگی تھی۔ صف دم بخود اس کو دیکھ رہے تھے۔ بتائیے چچی، آپ کو یہ رشتہ منظور ہے؟ نہیں، محمل نے قطعی انداز میں کہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی ماں کچھ نہیں بول سکی ہی۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا، خود حسن بھی قطرے جھٹکا۔ تم بیچ میں مت بولو، آغا جان برہم ہوئے۔ اب بھی نہیں بولی تو نکاح کے وقت انکار کر دوں گی۔ یہ حق مجھے میرے دین نے دیا ہے۔ آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی تو میں کورٹ تک چلی جاؤں گی۔ مگر تمہیں مسئلہ کیا ہے وسیم سے؟ فرحان چچلا جھنجھلائی۔ ایسی ہی جھنجھلاہٹ فضا کے چہرے پہ بھی تھی۔ اگر وسیم اتنا ہی اچھا ہے تو غفران چچا، آپ ندا یا سامیہ باجی کا رشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں کر دیتے؟ بہت دنوں بعد میرے گھر نے پرانی محمل دیکھی تھی۔ شٹ اپ، میں انکار کر چکی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو مزید اپنی بےزتی کروانے کا شوق ہے تو میں نکاح کے موقع پر بھی اس سے زیادہ زوردار انکار کروں گی۔ ارے شکر کرو کہ ہم تمہیں بہو بنا رہے ہیں۔ بہت دیر سے خاموش بیٹھی تاری مہتاب ضبط نہ کر پائیں۔ جو لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ چکی ہو اسے کوئی نہیں قبول کرتا۔ ہم بہو نہ بنائیں تو کون قبول کرے گا تمہیں؟ میں، حسن جیسے بھڑک کر بولا تھا، میں قبول کروں گا محمل کو۔ وہ وسیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں اپنا نام مسرت چچی کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور چچی میں آپ کے جواب کا منتظر رہوں گا۔ ہرگز نہیں، فضا چچی پھٹ پڑی۔ میں اس لڑکی کو کبھی قبول نہیں کروں گی جو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ ممی، وہ زور سے چیخا تھا۔ اس سے مزید سنا نہیں کیا۔ وہ کرسی تک کھیل کر بھاگتی ہوئی ڈائننگ ہال سے نکل گئی۔ وہ بریگیڈیئر فرقان کا بنگلہ جس کے ٹیرس پہ بوگن ویلیا کی بیلوں کا راج تھا، آج بھی ایسا ہی اداس اور ویران لگا تھا، بلکہ وہ شاید ہمیشہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ مکین کے خود قرآن پڑھنے اور مقام کو محض سنوانے میں بہرحال فرق ہوتا ہے۔ آج بھی وہ چند پیمفلٹس ہاتھ میں پکڑے ان کے گیٹ پہ کھڑی تھی۔ بیل پہ ملازم نے بھاگ کر چھوٹا دروازہ کھولا۔
جی بیبی۔ اس نے سر باہر نکالا۔ مجھے بریگیڈیئر فرقان سے ملنا ہے، وہ اندر ہیں؟ جی، وہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے کہو محمل آئی ہے۔ قدرے تحکم سے کہہ کر وہ سینے پہ بازو باندھے وہیں کھڑی ہو گئی۔ فوراً ملازم اندر کو ڈورا۔ چند لمحے بعد ہی اس کی واپسی ہو گئی۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ اپنے کاغذ لے لیں۔ اس نے پرانے پیمفلٹس اس کی طرف بڑھائے۔ انہوں نے پڑھ لیے ہیں؟ نہیں جی، وہ مصروف ہیں۔ اپنے صاحب کو کہو یہ ان پہ میری امانت تھی، جب انہوں نے لیے تھے تو میری سونپی گئی ذمہ داری بھی انہیں نبھانی تھی، ورنہ لینے سے انکار کر دیتے۔ انہوں نے خیانت کر کے ہی لوٹائے ہیں۔ اگر میں نے معاف نہیں کیا تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ ملازم ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا، پھر اندر لپکا۔ صاحب آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ وہ پیغام دے کر جلد ہی واپس آیا تھا۔ شکریہ۔ وہ پورے اعتماد سے اندر چلی آئی۔ اسٹڈی کا دروازہ کھلا تھا۔ محمل نے چوکھٹ میں کھڑے کھڑے دروازہ انگلی کی پچ سے بجایا۔ اسٹڈی ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ بیٹھے بریگیڈیئر فرقان نے کتاب پہ جھکا سر اٹھایا اور رہنے کے پیچھے سے اسے دیکھا جو دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض اور چہرے کے گرد نفاست سے لپٹا تر و تازہ گلابی اسکارف جو پیچھے سے اونچی پونی کے باعث ذرا سا اٹھ گیا تھا۔ ہاتھ میں چند پیمفلٹس پکڑے وہ دراز قد سنہری آنکھوں والی لڑکی منتظر سی کھڑی تھی۔ کم ان۔ بریگیڈیئر فرقان نے چشمہ اتار کر میز پر رکھا، کتاب بند کر دی اور کرسی پہ کچرے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ میں کچھ پیمفلٹس دے کے گئی تھی اور میں نے واپس کر دیے تھے، اور کچھ۔ ان کے باروب چہرے پہ قطرے ناگواری تھی۔ جی، یہ کچھ اور ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور چند پیمفلٹس ان کی میز پر رکھے۔ یہ آپ پڑھ کر مجھے واپس کر دیجیے گا۔ مگر مجھے یہ نہیں چاہیے، وہ بیزار سے بولے۔ میں نے آپ کو چوائس تو نہیں دی سر، آپ کو یہ لینے پڑیں گے۔ میں کچھ عرصے بعد آ کر واپس لے لوں گی۔ پڑھ کر سنبھال لیجیے گا، ان پر اللہ کا نام لکھا ہے، امید ہے آپ پھینکیں گی نہیں۔ وہ کھڑی کھڑی کہہ کر تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ بریگیڈیئر فرقان نے چلملا کر ایک نظر ان پیمفلٹس کو دیکھا، پھر دراز میں ڈال کر اپنی اینک اٹھائی اور کچھ بڑبڑاتے ہوئے کتاب کھولی۔ وہ اپنی دھن میں راہداری میں چلتی جا رہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے آتی فرشتے پر نگاہ پڑی۔ اس کی لمب بنچ گئے۔ بے اختیار ہی وہ پیچھے ہوئی تھی۔ فرشتے نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے ساتھ چلتی ٹیچر سے فکر مندی سے کچھ کہتی چلی آ رہی تھی۔ محمل الٹے قدم واپس ہوئی اور برآمدے میں رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی توقع کے عین مطابق فرشتے اس کی موجودگی نوٹ نہیں کی تھی۔ ساتھی ٹیچر کے ہمراہ نیچے پریئر ہال کی سیڑھیاں اتر گئی تھیں۔ پریئر ہال میں ملک کے نامور دینی اسکالر ڈاکٹر سرور مرزا کے لیکچر کا انعقاد تھا۔ وہ بھی سوئی سے چلتی ہوئی ایک درمیانی صفت کی نشست پہ آ بیٹھی۔ ابھی لیکچر شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل نے ہاتھ میں پکڑا پاکٹ سائز قرآن کھولا اور یوں ہی پڑھنے کے لیے صفحے پلٹنے لگی۔ فرشتے نے ایسا کیوں کیا؟ یہ سوال مسلسل اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا۔ اس نے آغا جان سے محمل کی جائیداد میں سے حصہ کیوں مانگا؟ فرشتے جیسی لڑکی اتنی مادہ پرست ہو سکتی ہے؟ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے مطلوبہ صفحہ پڑھنا اور آیات نکالی جو آج پڑھائی جانے والی تھی، مگر ڈاکٹر سرور کے لیکچر کے باعث آج تفسیر کی کلاس نہیں ہونا تھی۔ اور ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو جو اگر ظاہر کرتی جائیں تو تمہیں بری لگیں۔ اوہ! گہری سانس لے کر محمل نے قرآن بند کیا۔ میرا کچھ بھی پرائیویٹ نہیں ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن اوپر کو اٹھائی اور پھر اوپر دیکھتے ہوئے مسکرا کر سر جھٹکا۔ جب بھی ایسا کچھ ہوتا اسے قرآن پہ بے حد پیار آتا تھا۔ اسے لگتا تھا دنیا میں اس سے تیز کوئی کمیونیکیشن مور ایجاد نہیں ہوا تھا۔ مگر ایسا کیا ہے جو مجھے اس سوال کا جواب برا لگے گا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پھر سے سوچنے لگی تھی۔ ڈاکٹر سرور لیکچر شروع کر چکے تھے۔ پورا ہال کھچا کچ بھرا تھا۔ دور دور تک پنک اسکارف میں ڈلے سر دکھائی دے رہے تھے۔ اسٹیج کے قریب چیئرز پر اسٹاف موجود تھا۔ فرشتے بھی وہیں ایک کرسی پر بیٹھی ڈائری پر تیز تیز کچھ نوٹ کر رہی تھی۔ اسے نوٹس لیتے دیکھ کر وہ خود بھی چونک کر ڈاکٹر سرور کی طرف متوجہ ہوئی جو روسٹرم پر کھڑے تھے۔
سر پہ جناح کیپ، سفید داڑھی، شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس وہ خاصے منجے ہوئے اسکالر تھے۔ وہ اکثر ان کو ٹی وی پر دیکھتی رہتی تھی۔ اپنی سوچوں کو جھٹک کر وہ بخور لیکچر سننے لگی۔ بعض لوگ قرآن پڑھ کر بھٹکتے ہیں، واقعی ایسا ہوتا ہے؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہے تھے۔ اس لیے بہتر ہے کہ قرآن کسی اچھے خیر محتسب عالم سے زندگی میں ایک دفعہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا دامن پکڑنا ضروری ہے، نہیں، بلکہ کسی خیر محتسب تفسیر کو پڑھ کر بھی کسی حد تک قرآن کی سمجھ بوجھ پیدا کی جا سکتی ہے۔ قرآن کو پڑھ کر ہم ہر آیات کے اپنے خیالات کے مطابق کئی مطالب نکالے، وہ مطلب نکالنا غلط نہیں، مگر ماہر کو باتیں سے تشریح دینا قطعاً غلط ہے۔ مثلاً بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کا جو حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا تھا، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس واقعے سے ہم یہ سبق تو نکال سکتے ہیں کہ کثرت سوال سے حکم مشتبہ ہو جاتے ہیں، مگر اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں نکلتا کہ وہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ ہے۔ نعوذ باللہ، بعض لوگوں کو واقعتاً یہاں گائے سے مراد ایک صحابیہ کو لیا ہے۔ ایک اور مثال سورہ ہجر کی آخری آیت میں ہے، اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہارے پاس یقین آ جائے۔ اب یہاں یقین سے مراد موت ہے، یعنی موت آنے تک عبادت کرتے رہو، مگر بعض لوگ یہاں یقین سے مراد بلیف لے کر اپنی عبادت کو کافی سمجھ کر بس کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنی عبادت پر یقین آ گیا ہے، سب عبادتیں بس ختم۔ سورہ ہجر کہاں تھی بھلا؟ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا قرآن کھولا اور صفحے پلٹنے لگی۔ سورہ ہجر ملی تو اس کی آخری آیت کھلی۔ آیت وہی تھی جو وہ کہہ رہے تھے، مگر آخری 3 الفاظ عربی میں حتی بانی اور یقین تھے، یعنی یقین، حتیٰ کہ یقین آ جائے۔ یقین؟ اس نے یقین پر انگلی پھیری، پھر الجھ کر ڈاکٹر سرور کو دیکھا۔ وہ کہہ رہے تھے یہاں پر یقین سے مراد یقین نہیں بلکہ موت ہے۔ اس طرح کے الفاظ میں من چاہا مطلب نکالنا انسان کو بھٹکا سکتا ہے۔ اینی کوسچن؟ انہوں نے رک کر ایک گہری گاہ خول پر ڈالی۔ محمل نے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ یس، انہوں نے سر کے اشارے سے اجازت دی۔ وہ ہاتھ میں قرآن پکڑے اپنی نشست سے اٹھی۔ سر، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے پاس بغیر ترجمے والا مصحف ہے، اس میں مذکورہ آیت میں واقعتاً یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب موت کیسے ہوا؟ دونوں الفاظ میں خاصا فرق ہے۔ اس کا مطلب موت ایسے ہے کہ وہ ذرا دیر کو رکے اور بغور اسے دیکھا۔ میں نے اس کا مطلب موت نکالا ہے۔ جی سر، میرا یہی سوال ہے کہ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں نے یعنی ڈاکٹر سرور مرزا نے اس کا مطلب موت لیا ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا اسلامک اسکالر ہوں۔ آپ میرے کریڈینشلز اٹھا کر دیکھیں، میری ڈگریز دیکھیں، کیا میری بات بطور ایک ٹھوس دلیل کے کافی نہیں؟ اگلی صفوں پہ بیٹھی لڑکیاں گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگی تھی، جو ہاتھ میں چھوٹا قرآن پکڑے کھڑی تھی۔ سر، آپ کی بات یقیناً اہم ہے، مگر قرآن کا بعض اس کے بعض کی تفسیر مانگتا ہے، حدیث بھی یہی کرتی ہے۔ اور کیا قرآن یا حدیث میں کہیں یہ ذکر ہے کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے؟ وہ شائستگی کے لحاظ سے مؤدب سے پوچھ رہی تھی۔ ڈاکٹر سرور کے چہرے پہ واضح ناگواری ابھری۔ یعنی کہ اگر میں آپ کو اس مطلب کی دلیل نہ دوں تو اسے محض میری بات سمجھ کر جھٹلا دیں گی؟ یعنی آپ کو میری بات کے اوپر مزید کوئی دلیل چاہیے؟ جی، اس نے ہولے سے سر ہلایا۔ پورے ہال میں ایک اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ لڑکیاں قدرے پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ سر، میں بہت ادب سے صرف دلیل مانگ رہی ہوں۔ اگر اس کی دلیل قرآن و حدیث میں نہ ہو تو کیا آپ یقین کا مطلب موت تسلیم کر لیں گے؟ نہیں سر، کبھی بھی نہیں۔ ڈاکٹر سرور نے گہری سانس لے کر ہال پر ایک نظر دوڑائی۔ کیا کوئی اور بھی ہے جو اپنی عمر سے زیادہ طویل تجربے کا حامل ایک اسکالر کو چیلنج کرے؟ کسی اور کو بھی دلیل چاہیے؟ بہت سے سر نفی میں ہل گئے۔ وہ اکیلی کھڑی تھی۔ یعنی 300 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو دلیل چاہیے؟ یہی پڑھا رہے ہیں آپ لوگ اس مسجد میں؟ کون ہے آپ کی کلاس انچارج؟ میڈم مصباح کھڑی ہوئی۔
کیا آپ ناکام کلاس رپورٹ کی ذمہ داری لیتی ہیں؟ 1 آؤٹ آف 3 ہینڈس کی۔ جی سر۔ میڈم مصباح کا سر قدرے جھک گیا۔ ڈاکٹر سرور نے محمل کو دیکھا۔ کیا آپ کو ابھی بھی دلیل چاہیے؟ وہ کچھ دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتے رہے، پھر ہلکے سے مسکرائی۔ المدثر آئے 13 سے 17 میں یقین کا لفظ موت کے لیے استعمال ہے۔ وہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں کہ یہاں بھی یقین سے مراد موت ہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مرعوب ہوئے بغیر ادب کے دائرے میں رہ کر مجھ سے دلیل مانگی، اور مجھے افسوس ہے کہ صرف ایک بچی نے جرأت کی، باقی سب خاموش رہیں۔ 299 لڑکیوں میں یقیناً ابھی بھی یہ کمی موجود ہے جو کہ قرآن کلاس کی ناکام کارکردگی کا ثبوت ہے۔ کیا کوئی شخص ڈگریوں کا پلندر لے کر آپ کے سامنے آئے، خود کو سب سے بڑا ہی اسکالر بتائے، تو آپ اس کی بات کو بطور دلیل مان لیں گے؟ کیا آپ کو پہلے دن ہی نہیں بتایا گیا تھا کہ دلیل صرف قرآن یا حدیث میں ہوتی ہے؟ کسی عالم کی بات دلیل نہیں ہوتی۔ پھر بہت سے گلابی اسکارف میں لپٹے سر جھک گئے۔ محمل سرخروش سے اپنی نشست پر بیٹھی۔ ڈاکٹر سرور اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے، مگر وہ سورہ المدثر کھول کر اس آیت کا کاؤنٹر چیک کر رہی تھی۔ سورہ مدثر کی 13 سے 17 تک کا ترجمہ ڈاکٹر سرور کی تصدیق کر رہا تھا۔ محمل، لیکچر کے بعد وہ کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب فرشتے نے اسے پیچھے سے پکارا۔ اس کے قدم وہیں تھم گئے، مگر وہ مڑی نہیں۔ فرشتے تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ I am proud of you محمل۔ وہ یقیناً بہت خوش تھی۔ گرے اسکارف میں مقید اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ محمل اجنبی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر سرور تم سے بہت خوش ہیں۔ انہوں نے ایک سیمینار کے لیے تمہارا نام دیا ہے، اور تم میرے ساتھ ادھر جا کر اسپیچ کرو گی۔ آپ کے ساتھ؟ وہ بولے تو اس کی آواز میں خزاؤں سی کسی خشکی تھی۔ پھر مجھے نہیں جانا۔ کیا مطلب؟ رشتے کی مسکراہٹ پہلے مدھم ہوئی اور پھر آنکھوں میں حیرت ابھری۔ مجھے جھوٹے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ محمل، وہ ششدر رہ گئی۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ یہ سوال آپ مجھ سے کیوں نہیں کرتی؟ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے؟ میں بچی نہیں ہوں فرشتے۔ وہ گویا پھٹ پڑی تھی۔ اندر ابھرتے ہوئے لاوے کا راستہ، پائے کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ آپ کیوں گئی تھی میرے آغا جان کے پاس؟ کیا لگتے ہیں وہ آپ کے؟ میں ایک یتیم لڑکی ہوں۔ آپ کو یتیم کے مال میں سے حصہ چاہیے؟ کیوں کیا آپ نے ایسی حرکت؟ آپ کو جانے کس اونچی مسجد میں بٹھا رکھا تھا میں نے؟ بہت بری طرح خود کو گرایا ہے آپ نے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ ایسے کریں گی۔ کیا رشتہ ہے آپ کا مجھ سے؟ آپ جھوٹ نہیں بولتی، مگر سچ چھپانا بھی تو جھوٹ ہوتا ہے نا۔ میں نے پوچھا آپ کی پھوپھو کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ آپ نے نہیں بتایا۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ رشتے کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، جذبات سے آری، بالکل ساکت جامد۔ وہ بنا پلک جھپکے محمل کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ کہہ نہ سکی، پھر آہستہ سے لب کھولے۔ کیونکہ میری پھوپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ جی؟ اس کا دماغ بگ سے اڑ گیا۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم نہیں جانتی۔ میری پھوپھو کی بیٹی کا نام فائقہ ہے۔ میں فرشتے ابراہیم ہوں، آقا ابراہیم کی بیٹی۔ جاؤ اپنے گھر میں کسی سے بھی پوچھو۔ مگر وہ کیوں بتائیں گے؟ وہ میری حیثیت تسلیم نہیں کرتے، تو کیسے بتائیں گے؟ وہ تھکے تھکے انداز میں کہہ کر ایک طرف نکل کر چلی گئی۔ محمل مڑ کر اس کو جاتا بھی نہ دیکھ سکی۔ اسے تو جیسے کسی نے ادھر ہی برف بنا دیا تھا۔ وہ دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ بیچ کوریڈور میں بت بنی کھڑی رہی۔ فرشتے ابراہیم، آقا ابراہیم کی بیٹی؟ اسے پوری مسجد میں ان چند الفاظ کی گونج پلٹ کر سنائی دے رہی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کن قدموں سے چل کر مسجد کی گیٹ تک آئی تھی۔ بس وہ پتھر کا بت بنی خود کو گھسیٹتی ہر شے سے غافل چلتی جا رہی تھی۔ اس کا بیگ اور کتابیں کلاس میں رہ گئے تھے۔ اس نے انہیں ساتھ نہیں لیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا بہت کچھ مسجد میں کھو گیا ہے۔ وہ کیا کیا سمیٹتی۔ برابر والے بنگلے کی دیوار کے ساتھ نصب بینچ پہ وہ گر سی گئی۔ آقا ابراہیم کی بیٹی؟ فرشتے ابراہیم؟ اس کا دماغ انہی دو جملوں پہ منجمد ہو گیا تھا۔
آگے بڑھتا تھا نہ پیچھے ہٹتا تھا۔ دور کہیں یاد کے پردے پر آقا جان کی آواز لہ رہی، اس لڑکی سے کچھ بعید نہیں، آج پھر میرے آفس آ گئی تھی۔ اس کا ذہن جیسے چونک کر بیدار ہونے لگا تھا۔ پھر کا مطلب تھا وہ پہلے بھی ادھر جاتی رہتی تھی، وہ سب اس کو جانتے تھے اور شاید اس سے خائف بھی تھے۔ تو کیا وہ واقعی آقا ابراہیم کی بیٹی تھی؟ نہیں، اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ آقا ابراہیم کی صرف ایک بیٹی ہے اور وہ ہے محمل ابراہیم، میری کوئی بہن نہیں ہے، میں نہیں مانتی۔ وہ زور زور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی، اسے لگ رہا تھا آج اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ غصہ تھا کہ اندر ہی اندر ابلا جا رہا تھا۔ کیا واقعی وہ ابا کی بیٹی ہے؟ مگر اس کی ماں کون ہے؟ میری ماں؟ نہیں، مگر مجھے کون بتائے گا؟ آقا جان اور طارق تو کبھی بھی نہیں۔ ماں کو شاید پتہ بھی نہ ہو، پھر کس سے پوچھوں؟ وہ چکرا کر رہ گئی، سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا، مگر اگلے ہی لمحے جیسے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں! اور پھر اس نے کچھ نہیں سوچا اور گیٹ کی طرف لپکی۔ صاحب اندر ہیں؟ مجھے اندر جانا ہے۔ جی آپ چلی جاؤ، چوکیدار فوراً سامنے سے ہٹا۔ وہ اندر طرف دوڑی، شاہانہ طرز کا لاؤنج خالی تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی آگے بڑھی، پھر کچن کے کھلے دروازے کو دیکھ کر رکی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی۔ ماربل فلور کا چمکتا صاف ستھرا کچن خالی پڑا تھا، چمچوں کا اسٹینڈ سامنے ہی تھا۔ اس نے لوک کر ایک بڑی چھری نکالی اور آستین میں چھپا کر باہر آئی۔ ہمایوں! لاؤنج میں کھڑے گردن اوپر کر کر اس نے پکارا۔ آواز گونج کر لوٹ آئی۔ اس کا کمرہ اوپر تھا، یہ تو اسے یاد تھا۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی، سیاہ ماربل کی چمکتی سیڑھیاں گلائی میں اوپر جا رہی تھی۔ وہ بلائی منظر پر رکی، ادھر ادھر جھانکا، پھر تیسری منزل کی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی۔ دفتن سامنے والے کمرے سے اس کی آواز آئی، بلقیس! بلقیس! وہ اندر سے غالباً ملازمہ کو آواز دے رہا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کمرے کے دروازے تک آئی۔ دروازہ کھولیں! اس نے دروازہ زور سے بجایا اور پھر دڑا در بجاتی چلی گئی۔ کون؟ ہمایوں نے حیران سا ہو کے دروازہ کھولا۔ اسے دیکھ کر وہ بری طرح چونکا تھا۔ تم؟ خیریت؟ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ ٹھیک ٹھیک بتائیے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اتنے جارحانہ انداز میں کھڑائی تھی کہ وہ پریشان ہی ہو گیا۔ کیا ہوا ہے محمل؟ میری بات کا جواب دیں۔ اچھا اندر آ جاؤ۔ وہ اس سے راستہ دیتے ہوئے پیچھے ہوا۔ بلیک والی شرٹ پہنے، ہاتھ میں تولیہ پکڑے، وہ غالباً ابھی نہا کر آیا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے گیلے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ 2 قدم اندر آئی، یوں کہ اب دروازے کی چوکھٹ میں کھڑی تھی۔ آپ فرشتے کے کزن ہیں؟ ہاں، کیوں؟ فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ اس کا باپ کون ہے؟ باپ؟ وہ ذرا سا چونکا۔ اس نے تم سے کچھ کہا ہے؟ میں نے پوچھا ہے فرشتے کس کی بیٹی ہے؟ وہ دبی دبی سے کھڑائی تھی۔ ادھر بیٹھو، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کو راستہ دیتا اس کے بائیں طرف سے قریب آیا۔ میں بیٹھنے نہیں آئی، مجھے جواب چاہیے۔ ادھر بیٹھو تو صحیح، ٹھنڈے دماغ سے میری بات سنو۔ وہ بچوں کی طرح اسے بہلاتے ہوئے آگے بڑھا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ وہ بےتک کے پیچھے ہٹی۔ محمل ادھر آؤ۔ وہ 2 قدم آگے اس کے قریب ہی آیا تھا کہ محمل نے اچانک آستین میں چھپی چھری نکال لی۔ مجھے آپ پہ ذرا بھروسہ نہیں ہے، دور رہیں۔ وہ چھری کی نوک اس کی طرف کیے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ چھری کیوں لائی ہو؟ مجھے مارنے؟ اس کے ماتھے پر بل پڑے اور آنکھوں میں غصے کی لہر ابھری۔ وہ تیزی سے بڑھا اور محمل کو چھری والا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر مروڑا۔ چھوڑیں مجھے، ورنہ میں آپ کو مار دوں گی۔ وہ اس کی مضبوط گرفت کے باوجود کلائی چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اس کے کندھوں کو پیچھے دھکیلنا چاہا۔ ہمایوں اس کی چھری والا ہاتھ رخ دوسری طرف موڑ رہا تھا اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں چلا اور وہ چھری کی تیز دھار گوشت میں گھستی چلی گئی۔ محمل کو لگا وہ مرنے والی ہے۔ اس نے خون ابلتے ہوئے دیکھا اور پھر اپنی چیخ سنی، مگر نہیں، اسے چھری نہیں لگی تھی۔ پھر
وہ کرکرا کر پیچھے ہٹا تو محمل اس کی کلا سے آزاد ہو گئی۔ ہمایوں کے دائیں پہلو میں سے خون ابل رہا تھا۔ وہ چھری پہ ہاتھ رکھ کے لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ او میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ خوف سے اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ چھری پر رکھا ہمایوں کے ہاتھ خون سے سرخ پڑنے لگے تھے۔ وہ درد کی شدت سے آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ بیٹھتا چلا گیا۔ وہ دہشت زدہ ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ خدایا، یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی قدم ہٹنے لگی اور پھر ایک دم مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی گئی۔ پوری قوت سے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور وہ باہر بھاگ گئی تھی۔ چوکیدار گیٹ پہ نہیں تھا۔ کہاں تھا؟ اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ تیز دوڑتی ہوئی مسجد میں داخل ہوئی۔ فرشتے کدھر ہے؟ پوری سانسوں کے درمیان پوچھتی وہ ذرا دیر کو ریسیپشن پہ رکی تھی۔ فرشتے بازی لائبریری میں ہوں گی یا… اس نے پوری بات نہیں سنی اور راہداری میں دوڑتی گئی۔ لائبریری کے اس کونے میں کرسی ڈالے وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائی بیٹھی تھی۔ وہ بدحواس سی بھاگتی ہوئی اس کے سامنے جا رکی۔ ہاتھ پہ فرشتے نے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ اسے دیکھ کر اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ میں جانتی ہوں تم ہرٹ ہوئی ہو، ایک گہری سانس لے کر اپنے روم میں کہنے لگی تھی۔ میں اسی ڈر سے تمہیں یہ پہلے نہیں بتا سکی۔ کہتے کہتے فرشتے نے نگاہیں اٹھائیں اور پھر اگلے الفاظ میں اس کے لبوں میں دم توڑ گئے تھے۔ محمل کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ محمل، کیا ہوا؟ وہ پریشان سی کھڑی ہوئی۔ فرشتے، وہ ہمایوں وہ رو دینے کو تھی۔ کیا ہوا ہمایوں کو؟ بتاؤ محمل۔ اس نے فکر مندی سے محمل کو دونوں شانوں سے تھام کر پوچھا۔ وہ ہمایوں مر گیا۔ محمل کی شانوں پہ اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہمایوں، اسے چھری لگ گئی، میں غلطی سے وہ کدھر ہے ابھی؟ فرشتے نے تیزی سے بات کاٹی۔ اپنے گھر بیڈ روم میں۔ فرشتے نے اگلا لفظ نہیں سنا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی تو ہمیشہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ آج اس نے اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا۔ آج وہ اکیلی بھاگی تھی۔ اسے خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ بھی فرشتے کے پیچھے لپکی تھی۔ ہمایوں، وہ محفل کے آگے بھاگتی ہوئی ہمایوں کے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی اور اسے آواز دیتی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی۔ ہمایوں، وہ آگے پیچھے گول سیڑھیوں کے دہانے پر رکی تھی۔ ہمایوں کمرے کی بیرونی دیوار کے ساتھ لگا زمین پہ بیٹھا تھا۔ خون آلود چھری اس کی ایک طرف رکھی تھی۔ ہمایوں، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ پریشان سی گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے جیسے چونک کر اسے آنکھیں کھولیں۔ تم ادھر اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی فرشتے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے پیچھے کھڑی محمل پہ جا رکی۔ مجھے محمل نے بتایا کہ… فرشتے، تم جاؤ، اس بے وقوف لڑکی کو بھی لے جاؤ۔ مگر ہمایوں، میں نے احمل کو کال کر دی ہے، پولیس پہنچنے والی ہے، تم دونوں کی ادھر موجودگی ٹھیک نہیں ہے، جاؤ۔ شدت سے بوقت بول پا رہا تھا، مگر فرشتے نے تذبذب سے ہو کر گردن موڑ کر محمل کو دیکھا، جو سفید پردہ چہرے لیے ادھر کھڑی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس وقت کیا کرے۔ میں نے کہا نا، جاؤ، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلایا تھا۔ اچھا، وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، بے شک مجھے پولیس پکڑ لے، مگر محمل، جاؤ، وہ زور سے چیخا۔ چلو محمل۔ فرشتے نے سچا فیصلہ کر کے اس کا ہاتھ پکڑا اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ ہمایوں، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، I am sorry, I'm really… فرشتے اس سے آگے اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، مگر وہ اسی طرح گردن موڑ کر ہمایوں کو دیکھتی روحانسی ہی کہہ جا رہی تھی، جسٹ گو۔ وہ وہیں سے جنجلا کر بولا تھا۔ اب وہ سیڑھیوں کے درمیان میں تھی، وہاں سے اسے ہمایوں کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے ابل پڑے تھے۔ فرشتے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے باہر لے آئی تھی۔ تم کیوں گئی تھی اس کے گھر محمل؟ مجھے بتاؤ، ادھر کیا ہوا تھا؟
مسجد کے گیٹ پر فرشتے نے پوچھا تو اس نے اپنا ہاتھ زور سے چھڑایا اور رخ پھیر لیا۔ محمد ناراض مت ہو، ابھی وہاں میری اور تمہاری موجودگی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ادھر مر رہا ہے۔ اور اب اس کی آنکھوں سے متواتر آنسو گر رہے تھے۔ وہ ابھی اسے اسپتال لے جائیں گے، زخم بہت زیادہ نہیں تھا، وہ ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم نے کیوں مارا ہے؟ میں بولا یوں مائیوں کو مار سکتی ہوں، میں کر سکتی ہوں ایسا؟ وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ فرشتے بری طرح سے چونکی کہ محمل کے چہرے پہ چھایا حزن بلال اور وہ آنسو، وہ عام آنسو نہ تھے۔ میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا، آئسفے۔ اچھا اندر آؤ، آرام سے بات کرتے ہیں، اس نے خود کو سنبھال کر کہنا چاہا مگر وہ کچھ سننے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا، میرا قصور نہیں تھا۔ وہ اسی طرح گیٹ پہ کھڑی روئے چلی جا رہی تھی۔ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا فرشتے؟ فرشتے نے شاید اس کی بات نہیں سنی تھی، بس گم سم ہی اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ رہی تھی۔ وہ واقعی عام آنسو نہ تھے۔ میں گھر جا رہی ہوں، پلیز آپ مجھے ہمایوں کے بارے میں بتاتی رہیے گا۔ اچھا، اس نے ہائے دماغی سے سر ہلایا۔ محمل اب درختوں کی بار کے ساتھ دوڑتی ہوئی دور جا رہی تھی۔ وہ جیسے نڈھال سی گیٹ سے لگی جب تک اسے دیکھی گئی۔ ہاں، وہ آنسو بہت خاص تھے۔